بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کرنے کا ہم سب کو حکم دیا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر مہلت دے رکھی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی مہلت کو سمجھانے کے لیے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا اور اس باغ کے اندر بہت اچھے اچھے پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے ایک آدمی سے کہا کہ تم مجھے باغ میں سے اچھے اچھے پھل توڑ کر کے لا کے دو، اگر تم اچھے پھل توڑ کر کے لاؤ گے تو میں تم سے خوش ہوں گا اور تمہیں انعام سے بھی نوازوں گا۔ چنانچہ وہ آدمی ایک ٹوکری لے کر کے چل دیا اور اس نے چاہا کہ میں بادشاہ کے لیے اچھے پھل توڑ کر کے لے کر آؤں گا۔ اس باغ کے کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے اس سے یہ بھی کہا لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم باغ کے جس حصے میں سے نکل جاؤ گے اس حصے میں دوبارہ لوٹ کر کے آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ آدمی ٹوکری لے کر کے باغ میں گیا اور باغ کے پہلے حصے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر بہت اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس نے پھلوں کو توڑنا چاہا، پھر اس کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے حصے میں اس سے بھی اچھے پھل لگے ہوئے ہوں، لہذا وہ باغ کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں بہت پھل لگے ہوئے ہیں، بہت عمدہ قسم کے پھل ہیں۔ اب سوچا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلے حصے میں اور بھی اچھے پھل لگے ہوئے ہوں، لہذا وہ دوسرے حصے سے نکل کر کے تیسرے حصے میں داخل ہو گیا۔ اب وہاں پہنچا، دیکھا کہ بہت پھل لگے ہوئے ہیں، دل کے اندر آیا کہ پھل توڑ لوں، لیکن پھر یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے حصے میں اور اچھے پھل لگے ہوئے ہوں۔ اب یہاں سے نکل کر کے پھر چوتھے حصے میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر جا کے دیکھا تو بہت شاندار پھل لگے ہوئے ہیں، اچھے پھل ہیں۔ سوچا کہ پھل توڑ لیتا ہوں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اگلے حصے میں اور بھی اچھے پھل لگے ہوئے ہوں۔ اب جب وہ اس چوتھے حصے کو چھوڑ کر کے اس سے اگلے حصے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں پر پھل ہے ہی نہیں، وہاں کے درختوں پر پھل لگے ہوئے نہیں ہیں۔ اب وہ افسوس کرنے لگا اور رونے لگا کہ کاش میں پچھلے حصے میں سے پھل توڑ لیتا تو آج یہ میری ٹوکری خالی نہ ہوتی۔ میرے دوستو، ایسی ہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر ایک دن ایک باغ ہے۔ اس دن کے اندر وہ عمل کر سکتا ہے، اگر وہ دن نکل گیا تو پھر وہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں آج نہیں کل نیک عمل کر لوں گا، کل کو نمازیں پڑھ لوں گا، کل آیا تو کل کو پڑھ لوں گا، اور کل ہوتے ہوتے اس کی زندگی کا آخری دن آتا ہے اور وہ کوئی نیک عمل نہیں کر پاتا۔ فرمایا کہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کرے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ جب موت آ جاتی ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں ملتی ہے، آدھا سانس اندر ہوتا ہے، آدھا سانس باہر ہوتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔